بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد 1۔ ملفوظ نمبر 49، اولیاء پر ہیئت اعمال کا انکشاف۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ لوگ کبائر میں مبتلا ہیں، گناہوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کو خوف اور خشیت کا استحضار نہیں، بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ قیامت میں ہر عمل کی ہیئت مشاہد ہوگی، یعنی ایک اس کی شکل کی صورت سامنے آئے گی۔ مثلا کسی شخص نے کسی اجنبیہ عورت سے زنا کیا تھا، ویسے ہی زنا کرتا ہوا قیامت میں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اعمال سے خاص ہیئت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بعض اہل اللہ اور خاصان حق پر وہ ہیئت منکشف ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس شخص کو سنانے کے لیے فرمایا کہ بعض لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ایک بزرگ ہیں، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی، یہ بہت بڑے اولیاء کبار میں سے ہیں۔ مگر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا۔ فرمایا کہ بھائی تیری پیشانی سے شقاوت نمایاں ہے، تجھ کو کیا مرید کروں؟ وہ بیچارہ مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ حضرت کا صورت دیکھ کر فرما دینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پر ہیئت اعمال منکشف ہوئی ہوگی۔ یہ شخص حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صورت دیکھ کر فرمایا، آؤ بھائی، میں خود بھی ویسا ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر دونوں ہیئتیں منکشف ہوئی، شقاوت کی بھی اور اس سے آگے سعادت کی بھی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تسلی و تشفی کی اور طریق میں داخل کر لیا۔ چند روز میں اس شخص کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہدایت فرمائی۔ صورت دیکھ کر فرمایا، یہ شخص حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھ کر فرمایا کہ آؤ بھائی، میرے بھائی احمد کبیر کو اللہ نے ایسا تصرف دیا ہے۔ اس ہیئت کے منکشف ہونے پر ایک اور حکایت یاد آئی، یعنی یہ شخص حضرت غوث اعظم کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سید احمد کبیر کو کیا ہی تصرف دیا، یعنی کیسا تصرف دیا، گویا کہ اس سے بات یہ سمجھ نہ آتی۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی، اس ہیئت کے منکشف ہونے پر ایک اور حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ ایک بستی پر سے گزرے، اس بستی میں بھی ایک بزرگ تھے۔ ان مقامی بزرگ نے ملاقات کا عزم کیا اور ان کے پیچھے دوڑے۔ ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر یہ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ان بزرگ نے نماز پڑھی ہے۔ ان بزرگ کو خیال ہوا کہ لاؤ نماز کی جگہ ہی کو دیکھیں۔ دیکھا تو سجدے میں ہاتھ کانوں سے پیچھے ہٹے ہوئے نظر آئے۔ فرمایا کہ اس شخص کی نماز کی ہیئت خلاف سنت ہے، یہ شخص بزرگ نہیں ہو سکتا۔ یہاں جیسے بصر سے ہیئت عمل نظر آئی، اسی طرح کبھی بصیرت سے نظر آ جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حکایت غالباً حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی فرمائی کہ ایک بزرگ کو معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ اس بستی میں آئے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ آنے والے بزرگ سے ملاقات کروں، وارد ہوا کہ مت چلو۔ ان بزرگ نے خیال کیا کہ نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں، یہ حدیث النفس ہے، یعنی دل میں آنے والا خیال کوئی بھی ملنا چاہیے۔ اللہ کے بندے ہیں، مقبول ہیں، ان کی زیارت باعث سعادت ہے۔ غرض یہ کہ وارد، یعنی دل میں آنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو الہام بھی کہہ سکتے ہیں، واللہ علم۔ غرض یہ کہ وارد کی مخالفت کی اور پھر ملنے کا پھر ارادہ کیا۔ وارد میں پھر منع کیا گیا، انہوں نے پھر ارادہ ملاقات کا کیا اور بالآخر ملاقات کے لیے چل دیے۔ چلتے میں ٹھوکر لگی، گرے، چلنے سے معذور ہو گئے۔ بعد میں وجہ معلوم ہوئی کہ وارد میں جو منع کیا گیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بدعتی بزرگ تھے جن سے ملنے کو منع کیا گیا تھا، اور اس پر فرمایا کہ واردات کی مخالفت معصیت تو نہیں مگر دنیاوی ضرر ضرور ہو جاتا ہے، اور یہ ضرر استراراً تو نہیں مگر اختیاراً کبھی مفضی ہو جاتا ہے ضرر دینی کی طرف۔
اور وہ ضرر دینی اس طرح پر ہوتا ہے کہ کسی معصیت کا وسوسہ ہوا اور اس سے بچنے کے لیے ہمت سے اس کی مقاومت ہو سکتی تھی، مگر طبعاً کسل یعنی سستی ہو گئی، طبعاً کسل ہو گیا اور اس سے غباوت ہو گئی، اس لیے اعمال میں کمی ہو گئی۔ اب اس میں دو ہی صورتیں ہیں کہ پھر وہ عمل اگر واجب تھا تو خسران ہوا، اور اگر واجب نہ تھا تو حرمان ہوا۔ بڑا نازک راستہ ہے، بڑے ہی سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ملفوظ نمبر 50، فلاں کی نسبت سلب کرنا۔ فرمایا کہ ایک کام کے بعد یاد آئی کہ جو مشہور ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ کی نسبت سلب کر لی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نسبت قربت الہی کا نام ہے، اس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حق تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حق تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے، دوسرا کون ہے کہ جو اس سے سلب کر لے؟ حقیقت اس کی صرف یہ ہے کہ کسی تصرف سے کسی کیفیت نفسانیہ کو مزمحل کر دے جس سے نشاط کی جگہ غباوت پیدا ہو جائے، مگر وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر مقاومت نہ کی پھر اخلال عمل کے سبب اس کا اثر نسبت تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ملفوظ نمبر 51، کیفیات اور اعمال کا فرق۔ فرمائیں کہ آج کل لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ غیر مقصود ہے۔ گو یہ کیفیات غیر مقصودہ لذیذ ہوتی ہیں، ہوتے ہیں، جیسے مرچ ہے کہ تغذیہ میں یعنی غذا حاصل کرنے میں غیر مقصود ہے، غذا حاصل کرنے میں فائدہ نہیں ہے مگر لذیذ ہے۔ اب تو لوگ ان کیفیات کو مقصود سمجھ کر گویا نری مطلب صرف مرچوں کا سالن کھاتے ہیں۔ کیا حاصل ہوگا؟ نری آگ ہی آگ ہے، یعنی صرف آگ ہی آگ ہے۔ ایسے ہی علوم غیر مقصودہ میں جیسے چکنے چپڑے مضامین ہوتے ہیں وہ علوم مقصودہ میں نہیں ہوتے، یعنی غیر علوم مقصودہ میں جیسے قلم کا چکنے چپڑے مضامین ہوتے ہیں اور قلم کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، وہ علوم مقصودہ میں نہیں ہوتے۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہے، دیکھیے اگر روپیے کا سکہ خوبصورت نہ ہو تو پھر بھی 64 ہی پیسے ملیں گے، اور یہ شیشہ کا ٹکڑا یا رانگا کا ٹکڑا وہ بہت چمکدار اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے مگر بازار میں نہ چلے گا۔ یعنی جیسے نوٹ ہے، اگر وہ نوٹ تھوڑی سی بہت کڑک نہیں ہے بلکہ نرم ہے، لیکن پھر بھی اس کی وہی قیمت ہے جو 10 روپے کی ہے، لیکن ایک کا دوسرا کاغذ ہے جو بہت خوبصورت ہے لیکن وہ بے قیمت ہے۔ اسی طرح بازار آخرت میں کیفیات یا لذات سے جو حقیقت کے اعتبار سے گویا شیشہ یا رانگے کا ٹکڑا ہے نہیں چلیں گے۔ اس طرح یہاں خوبصورت کاغذ بازار میں نہیں چلتا بلکہ نوٹ ہی چلتی، اسی طریقے سے وہ کیفیات جو حقیقت کے اعتبار سے گویا کہ ایسی کاغذ کی طرح یعنی خوبصورت کاغذ یا خوبصورت کانچ کی طرح وہ آخرت کے بازار میں نہیں چلیں گی، اور اعمال جن کی حقیقت سکہ ہے یہ چلیں گے۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، ایک شخص ہے، اس نے چمن لگایا، اس میں قسم قسم کے پھول لگائے، انہیں سینچا، ایک بڑا خوبصورت اور گلزار چمن بن گیا۔ ایک شخص ہے، اس نے 2 بیگھے زمین لے کر اس میں گیہوں بو دیے۔ اب دیکھنے میں چمن یعنی باغ بہت خوشنما ہے، گلزار ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے، اور گیہوں کا کھیت اس کے سامنے خوشنمائی میں کوئی حقیقت نہیں۔ کہاں گیہوں کا درخت خوبصورت تو نہیں ہوتا، یہ گیہوں کا جو کھیت ہے مگر جس وقت ثمرہ کے وقت آئے گا یعنی پھل کاٹنے کا یا کاٹنے کا وقت آئے گا تو اس چمن کی حقیقت گیہوں کے سامنے اس سے زیادہ نہ ہوگی۔ جیسے ایک چوڑی والا چوڑی کی گٹھری لگائے جا رہا تھا، چوڑی بنگڑی کانچ کی، ایک گنوار نے اس میں لاٹھی کا سیرا مار کر پوچھا، ابے اس میں کیا ہے؟ اس بیچارے نے کہا، چودھری ایک دفعہ اور مار دو پھر کچھ نہیں۔ اس طرح اس گیہوں کے کھیت کے سامنے ایک چمن کچھ بھی نہ ہوگا، اس وقت معلوم ہوگا کہ اس کے سامنے یہ پھول خار ہیں، کانٹے ہیں، اور یہ چمن اجاڑ ہے۔ غرض یہ کہ اس چمن کی کچھ حقیقت نہ ہوگی۔ وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی، مقصود اور غیر مقصود ہونے کا تفاوت تو انسان کو مقصود کاموں میں لگنا، وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی، مقصود اور غیر مقصود ہونے کا تفاوت تو انسان کو مقصود کاموں میں لگنا چاہیے اور غیر مقصود کے در پہ نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اختیاری اور غیر اختیاری کے مسئلے کو سمجھ لیا جائے، یہ اختیاری کاموں کو کرے اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، پھر دیکھنا اس طریق میں کیسی سہولت معلوم ہونے لگتی ہے۔ کام کی باتوں میں عمر کا حصہ صرف کرو، کیوں فضول اور بیکار باتوں میں اپنی عمر کے حصے کو خراب اور برباد کرتے ہیں۔